اچھا، تیسرا پوائنٹ، اب میں گناہگار بندہ آپ کے سامنے، میں ہم کا لفظ نہیں بولتا، میں کوئی تنظیم کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں، نہ کسی جماعت کا ریپرزینٹیو ہوں، کوئی سارے میرے بھائی ہیں، ہر کلمہ گو میرا بھائی ہے، میں کسی کی کو جو ہے نا تنقیص کسی کی نہیں کروں گا، تمام مسلمان کلمہ گو میرے بھائی ہیں، اور دین کی جتنی جماعتیں، اللہ ان کو اخلاص دے، امید تو ہے کہ وہ دین کا ہی کام کر رہے ہوں گے، جو دین کا کام اخلاص نیت سے کر رہا ہے اللہ ان کو اس کا اجر دے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ طالب علم کو کیا لگا، ٹھیک ہے جی، کیا اس میں گستاخی ہے، جہالت ہے، یا غلطیاں ہیں، یا تینوں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات، یہ جو آپ نے مفتی صاحب نے توجیہ پیش کی نا کہ لنصفعن بالناصیہ، اور انہوں نے اسکرین کے اوپر وہی چیز چلائی جو میرے دھیان میں آئی، میں نے کہا کہ یار اگر یہ غلطی ہوتی، قرآن پہ 2 زبریں ڈلی ہوتی، تو سورہ یوسف میں بھی پھر یہ غلطی ہے، قرآن میں تو کئی جگہ فعل کے اوپر، ناؤن کے اوپر تنوین ہے۔ مفتی صاحب نے توجیہ یہ پیش کی تھی، یا میں آپ کو اپنا تیسرے پوائنٹ پہ آ گیا ہوں میں، کہ میں کیا اس کے بارے میں دیکھتا ہوں، کیا غلطی ہے مفتی صاحب سے ہے، یا جو وہ جو ایکسپلینیشن دے رہے تھے، دیکھیں انہوں نے جو غیر مشروط معافی مانگی اس میں انہوں نے بالکل نہیں ذکر کیا کہ میں نے وہ جو لنصفعن بات کی تھی وہ میری غلطی تھی، انہوں نے اس غلطی کو ابھی بھی واضح طور پہ ماننا نہیں کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس پہ سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو اپنا بیان دیا، جس کو میسج ٹی وی نے بھی چلایا، ان کے آفیشیل چینل پہ بھی غالباً وہاں پر ہے، وہاں اسکرین پہ ان بلیک اینڈ وائٹ وہ ڈسپلے ہو رہی ہے، اور انہوں نے دلیل کے طور پر سورہ یوسف سے بھی ایک لفظ دکھا دیا جہاں زلیخا کہتی ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ جو بدفعلی میں چاہتی ہوں وہ کام نہ کیا نا، یعنی میرے ساتھ غلط مراسم قائم نہ کیے، حرام تعلق، تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، اس کو ہیوملیٹ کروا دوں گی، اس کی ذلت ہوگی نعوذ باللہ، یا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ ہے لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ مفتی صاحب نے غلطی کو اپنی جسٹیفائی کرنے کے لیے لَنَصْفَعَنْ یقونن دونوں پہ تنوین دکھائی، اور کہا جی فعل جو ہوتا ہے، ورب جو ہوتا ہے، اس پہ تنوین ہوتی ہی نہیں ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ یہ بات آپ کی مفتی صاحب، میں حیران ہو گیا کہ بھائی آپ تو ہم سے زیادہ ماہر ہیں عربی زبان کے، آپ لوگوں نے تو کہتے ہیں نا ہضم کی ہوئی ہے، پی ہوئی ہے، آپ کی گھٹیوں میں ہے نحو و صرف۔ تو ہم گناہ گاروں نے الحمدللہ 3-4 بار تو میں بھی پڑھ چکا ہوں نحو و صرف، کورسز مکمل کیے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں عربی زبان جو ہے نا، اس کا کوئی بھی بندہ ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہ کہے، اس کا اپنا ایک ملکہ ہے۔ میرے اساتذہ کہتے ہوتے ہیں عربی کا ایک ملکہ ہے، عربی از دا کنگ، اٹ ہیز اٹس اون کنگشپ، یہ سمجھ لیں۔ سیبوے بھی آخری دنوں میں فوت ہو گیا تھا، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ سیبوے جو عربی زبان کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے نحو و صرف کا، اندازہ کریں۔ تو وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، مفتی صاحب آپ نے شد و مد کے ساتھ کہا کہ یہ 100% غلطی ہے املا کی، کاتبوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے، ہم اس کو پڑھ بھی ایسے رہے، مگر اللہ کے بندے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ جو سورہ یوسف کی آیت آپ نے ڈسپلے کروائی نا، وہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی املا کی ایک جگہ ہوتی تو پھر کیا صحابہ ساری جگہ املا غلط لکھ رہے تھے؟ انہیں قرآن لکھنا نہیں آتا تھا؟ اللہ کے بندے، قرآن پہ تو یہ تنوینیں لگی نہیں ہوئی تھی صحابہ کرام کے وقت میں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جب فی البدی گفتگو کرتے ہیں نا، ہمارے علماء کرام، مجھے پتا ہے میں بھی فی البدی کئی بار گفتگو کرتا ہوں، اٹس اے ویری سلپری سلوپ، بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پتہ چل رہا ہے کہ فی البدی کلام تھا، اس میں آپ سے یہ بات، آپ قرآن کی حقانیت بتا رہے تھے کہ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی بھی غلطی نکالے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ محفوظ ہے، یہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، پڑھنے میں یعنی صحیح پڑھا جا رہا ہے، مگر لکھائی میں ظاہری طور پر لگ رہا ہے جیسے صحیح نہیں لکھا ہوا۔ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ قرآن نہ ظاہری طور پر لکھائی میں غلطی ہے، نہ تلاوت میں غلطی ہے، یہ کتاب رائٹنگ ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں۔ اصل میں مفتی صاحب غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے، وہاں سورہ یوسف کی وہ جو آیت ہے نا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، انشاءاللہ ریفرنس ڈال دیں گے، وہ سورہ یوسف میں لَيُسْجَنَنَّ، وہ نون پہ شد ہے، پہلا والا، یہ ہے فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ۔ مفتی صاحب کی بات اتنی صحیح ہے کہ جنرلی عام طور پر ورب کے اوپر
وہ نہیں آتی تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیشیں یہ نہیں آتی. محمدن 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 یعنی ناموں کے اوپر آتی ہے، اسماء کے اوپر آتی ہے. الفعل لا ينون، یہاں تک بات صحیح ہے. اب لیس جنن کہ میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، نون شدہ ہے، اسے کہتے ہیں نون توکید الثقیلہ، نون آف ایمفسس، توکید یعنی ضرور ضرور اس کے ساتھ میں نے یہ کروا کے رہنا ہے. وہاں نون التوکید ہے. ولا یکونم، وہاں پہ بھی نون توکید ہے مگر اسے کہتے ہیں توکید، نون التوکید الخفیفہ، بظاہر وہاں تنوین ہے. اور اس کے اوپر میں اپنی بات نہیں کرتا، نحو و صرف کی کتابوں کے میں ڈسپلے کرنا شروع کر دوں تو بات بہت پھیل جائے گی. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آپ نے جسے کہتے ہیں نا ایک والکینو کھڑا کر دیا ہے بہت بڑا، اور ملحدین مشرکین مستشرقین ان کے ہاتھ میں ایک اسلحہ دے دیا. یہ اس ملک میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں. آپ اگر یہاں رہتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایسے الفاظ اگر آپ کے دل میں بھی ہوتے تو آپ زبان پہ نہ لاتے. ہو سکتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوگی، کم علمی کی بنیاد پہ ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کے بارے میں ایک اور مقولہ مشہور ہے جو اساتذہ عرب فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام، القرآن غالب، قرآن غالب ہے. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو لینگویج کو فالو نہیں کرتا، لینگویج اسے فالو کرتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ میرا اپنا کوٹ ہے، میں نے کئی بار کوٹ کیا، سننے میں آیا ہے لوگوں سے. میں نے کسی سے فون پہ بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان میں بھی یہ لوگ بولتے ہوں گے. واللہ عالم، میں نے نہیں کبھی سنا تھا. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. یہ میں نے غیر مسلموں کے سامنے یہ بات پیش کی ہے اور چیلنج سے پیش کیا، اور الحمدللہ 23 سالوں میں 23 ایئرز میں ایک بار بھی اس چیلنج میں مجھے شکست نہیں اللہ نے ہونے دی، کیونکہ اللہ اپنی کتاب کا خود محافظ ہے. ہم تو سمجھے وہ ہیں we are just the vessels، سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل تو اس کا کام ہے، الحافظ اللہ ہے. تو یہ کتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میں نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی کوئی کروکٹنس داخل نہ کر سکتا ہے، نہ اس میں ہے کوئی شک و شبہ. زبان اس کی محتاج ہے. میرے عرب اساتذہ نے، جب میں نے نحو و صرف پڑھی، بار بار یہ بات کہی کہ اگر قرآن کریم نہ ہوتا تو عربی زبان ہی نہ بچتی. آپ میرے بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تنوین کی بات کر رہے ہیں. آپ کا، مجھے لگتا ہے آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے شاید. میں آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے قرآن کی حقانیت پر، حفاظت پر بات کرنی تھی. وہاں آپ قرآن کے لیے شک ڈالا ہے، قرآن میں شک پیدا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے وہاں بیٹھے، انہوں نے آپ سے بیٹھ کے بعد میں پوچھا کہ مفتی صاحب یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، قرآن کی آپ نے اس میں شک ڈال دیا بات پر. تو اللہ کے بندے، یہ اصل میں بمعنی لنأخذن، سورہ علق میں جو آیا کہ ہم نے ان کو پکڑ لینا ان کی پیشانیوں سے، بالکل جیسے سورہ یوسف میں لیسجنن ولا یکونن من الصاغرین. اس میں قرآن کی بلاغت بھی ہے کہ ایک پہ نون کا ایمفیسس شد والا ہے اور دوسرا بغیر شد والا ہے. جو بغیر شد والا ہوتا ہے نا، جس پہ جزم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خفیف، ہلکا ایمفیسس. یعنی نبی اللہ نے اس میں بھی اشارہ دیا. اس میں قرآن کے معنوں میں بھی بڑی بلاغت کی بات ہے کہ میرا نبی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی عزت کو، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ حفاظت کرتا ہے. تو بے شک زلیخا کا پلان تھا مگر وہ جیل والا ہی ایمفیسس تھا، دوسری طرف ایمفیسس خفیف تھا. یہ معنی بھی تھوڑا سا میں آپ کو حصول برکت یعنی فائدے کے لیے بتاتا ہوں. تو یاد رکھیں یہ رول کیا ہے. یہ اصلاً ماہیت تنوین نرسمها علی الطریقتین، یہ جو آپ نے کہا نا یہ جی فعل ہے اس پہ تنوین کیوں ہے، اصل میں یہ تنوین ہے ہی نہیں. یہ اصل میں تنوین نہیں ہے. نرسمها علی طریقتین، اس کو ہم دو طرح سے لکھتے ہیں. ایک طریقہ جو ہے وہ مشہور ہے تنوین والا بالرسم العثمانی، اور دوسرا جو ہے جو اس میں آپ نون الساکنہ لکھتے ہیں، نن لکھ دیتے ہیں، نون پہ جزم ڈال دیتے ہیں. دونوں طریقے جائز ہیں. میں آپ کو، یہ میری رائے نہیں ہے، بہت بڑے استاد ڈاکٹر فاضل دکتور فاضل صالح السامرائی اس وقت زندہ علماء میں عربی زبان کا بہت بڑا مرجع ہیں. آپ ان کا سن لیں وہ کیا فرماتے ہیں. میں نے آپ کو کافی کھول کر یہ باتیں بتا دی ہیں، عوام کے لیے بھی تھوڑی کمپلیکیٹڈ شاید ہو گئی ہوں مگر یہ آپ سنیے ضرور.
في لنسفعا بالناصية. وحقها ليس تنوين. نعم. وإنما هذا نون التوكيد الخفيفة. نعم. نون التوكيد الخفيفة ممكن نرسمها في الرسم بالإملاء على طريقتين. إما نرسمها بالنون ثم نضع سكون على النون، أو نرسمها على هيئة التنوين، يعني ألف مع التنوين. فهذا يعني هو رآها في المصحف هكذا مكتوبة ألف مع تنوين فظنها تنوين، والتنوين من خصائص الأسماء. يقول لك فكيف يعني هذا فعل منون؟ لا، هذه نون التوكيد الخفيفة والفعل مبني على الفتح على طبيعته، لكن النون رسمها هنا يجوز فيه حالتين. نعم. جزاكم الله خير فاضل دكتور فاضل صالح السامرائي. اس وقت یہ عربی زبان کا نحو و صرف کا زندہ مرجع ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک ہے. یعنی ان کے بارے میں عرب دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس عربی زبان میں اس سے بڑا عالم کوئی بندہ نہیں. یہ وہ شخص ہیں. انہوں نے فرمایا مفتی صاحب یہ بہت بڑی آپ نے بلنڈر ہوا ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نون ہم جانتے ہیں کہ اسم پہ وہ دو زبریں، دو پیشیں، دو زیریں آتی ہیں، تنوینیں آتی ان ان ان، تو فعل پہ کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا در حقیقت یہ تنوین ہے ہی نہیں، اس کو آپ تنوین نہ کہیں، یہ املا ہے، یہ املا ہے، لکھا تنوین سے ہوا ہے. اور آپ اس کو دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے. یہ آپ تفسیروں میں بھی پڑھیں گے افعال کے اوپر تنوین، جو افعال نہیں ہے اصل میں وہ نون توکید ہے اس کے اندر، اور یا آپ شعراء کے کلام میں بھی پڑھیں گے، اور قرآن کریم میں تو پہلے ہی ہے. قرآن غالب ہے، یاد رکھیے گا میری بات. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب نے نا اس میں نے جو آپ کی 5 غلطیاں بتائی نا، اس میں آپ نے کاتبین وحی پر بھی شک ڈال دیا. وہ آپ چاہ نہیں رہے تھے مگر وہ ایسے لگا کہ آپ کاتبین وحی پہ شک کر رہے ہیں. محسوس ہونے لگا کہ کاتبین وحی نے کچھ نعوذ باللہ گڑبڑ کی، اور نعوذ باللہ آپ کی یہ جو میں نے آپ کی 5 غلطیاں دی نا، جو 5 ہیں اصل میں غلطیاں یا 5 اعتراضات ہیں علماء کے، میرے نہیں، میں ان کو بس ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ نے کہاں اس میں غلطی کی ہے یا گستاخی کی ہے. یہاں گستاخی کا پہلو نکلا جب آپ اشارے کر کے کہہ رہے تھے کہ او بلاؤ 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 بھئی، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ. نعوذ باللہ. یار اس گناہگار بندے کا آپ وہی دیکھ لیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی. 2 حصوں میں ہے، 15-15 منٹ کی کلپ. آپ لوگ دیکھ لیں، مفتی صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ انہیں دکھائیں. آپ اس وقت پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، ذہنی کیفیت کیا تھی آپ کی کہ آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں مگر آپ کا جو انداز بیان تھا نا، یقین مانے اس سے پبلک میں یہی شائبہ گیا جیسا کہ ایک بڑا ہی ہیپ ہیزرڈ کام ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، فلانا آ جائے، او ہو اس کو لاؤ. نعوذ باللہ ثم کہتے ہیں نا، کیا میں کہوں، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا محاورہ کفر والا، کیونکہ آپ پر اس پر تکفیر کے فتوے لگ گئے، ایک مکتبہ فکر کی طرف سے لگے، لیکن وہ اتنے بھی غلط نہیں تھے. وہ میں دیکھیں نا کہ وہ آپ سے ہوا کیا. مگر اب تو پھر اس میں تیسری بات جو ہے نا، وہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ غلطی آپ کو لگے یا نہ لگے یہ ہوتا ہے. اس پر عرب علماء سمجھاتے ہیں لوگوں کو جو عربی پڑھتے ہیں کہ بھئی لغتاً تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کی عقل کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لغت اس کو فالو کرے گی. یاد رکھنا میرا کوٹ، کہ قرآن فالو نہیں کرتا کسی کلام کو، کلام قرآن کو فالو کرتا ہے. لینگویج فالوز دا قرآن، گرامر فالوز دا قرآن. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اعجاز قرآنی ہے. یہ دنیا کی دوسری جو کتاب آپ دیکھ لیں اس کو کسی نہ کسی لنگوسٹک رولز کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ لنگوسٹک رولز کا مہیمن ہے، مہیمن علیہ، ہر چیز کے اوپر غالب، ہر کتاب، ہر کلام، ہر دنیا کی چیز کے اوپر، ہر ادبی علمی جو ہے نا شاہکار، ان شاہکاروں کے اوپر مہیمن حاکم ہے قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے. تو لینگویج کیا چیز ہے، پھر لغت کیا چیز ہے، رولز کیا چیز ہیں، وہ سب اس کے محتاج ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کی بات ہے. مفتی صاحب یہاں بات یہ کہنا چاہ رہے تھے، تیسرا نقطہ. چوتھی غلطی جو ہے نا آپ کی، سرکار کا امی ہونا، اس کا جو مطلب آپ نے لیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس میں دیکھیں
ہمارے ایک مکتبہ فکر جو ہے نا وہ شروع سے ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں مانتا کہ وہ ان لیٹرڈ پروفٹ کا مطلب یہ نہیں لیتے، وہ اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی کوئی استاد نہیں تھا، آپ کو پڑھانے سکھانے والا اللہ تعالیٰ تھا، اللہ کی ذات تھی. امی کا معنی اس پر میرا قرآن کی جو میرا پروگرام ہے فہم القرآن کا، اس میں ایک کلپ موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں. اللہ کرے مفتی صاحب بھی دیکھیں، مجھے گناہ گار ادنا سی اس میں ہے. تو امی پہ یہ جو ہے نا دو سکولز آف تھاٹس پرانے ہیں، مگر جمہور امت امی کا وہی مطلب لیتا ہے جو مفتی صاحب آپ نے لیا. تو پانچواں جاپانی پروفیسرز، میں اب کیا کہوں. اب ان باتوں میں گستاخی ہے یا نہیں ہے، بلاسفمی ہے یا غلطی ہے یا کج علمی ہے. میں تین باتوں میں سے دو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا کہ کیونکہ پروگرام قرآن کی حقانیت پہ تھا، ایک بندے کی آپ لائف بیفور اینڈ آفٹر سب کچھ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ سلمان رشدی لعنتی، رشدی ملعون یا کوئی اور گستاخ ہے. وہ گستاخ نہ گھر والا ہے نہ گستاخ تربیت والا ہے، فرقہ وارانہ سوچ سے بالا تر کرو گے. دیکھیں تو تین میں سے مفتی صاحب سے دو غلطیاں تو ہوئی. یعنی ایک آپ سے جسے کہتے ہیں نا کج علمی ہوئی اور آپ اس پہ مصر ہوئے، ڈٹ گئے. اور دو آپ سے ڈیفینیٹلی مسٹیکس ہوئی ہیں، یہ آپ سے غلطیاں ہیں، ارادتاً نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے کچھ لکھا نہیں ہوا تھا. اتنا یہ حساس موضوع ہے، میں نے یہ 7 پوائنٹس لکھے ہیں ابھی بیٹھ کے لکھے ہیں کہ میں ان پوائنٹس کے انڈر رہوں ورنہ ادھر ادھر نہ نکل جاؤں. آپ ادھر ادھر نکل گئے پتہ نہیں کہاں، پھر ادھر ادھر نکلی ہوئی بات کو آپ نے مزید جسٹیفیکیشن پیش کی. نہ، یہ نہ کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وہ واقعات یاد رکھیں قرآن میں. جس نے حکم کی فوراً تعمیل کر دی A+، جیسے فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا. جس نے حکم کا انکار کیا، غلطی کی، گناہ کیا اور اس پہ ڈٹا رہا، وہ بن گیا شیطان، وہ فیل ہو گیا. اور جس سے غلطی ہوئی اس نے غلطی کا فوراً اقرار کیا، توجیہیں نہیں پیش کی، گرا، معافی مانگی اور توبہ کی، وہ ہے انسان، پاس ہو گیا. مفتی صاحب پاس ہونے کے لیے آپ کو یہ 3-4 سٹیپس، اتنا پریشر کیوں آپ نے انتظار کیا؟ روحانی نظر سے آپ سوچتے تو آپ کو شاید خود ہی احساس ہو جاتا، جا کے پڑھتے آپ تھوڑا سا تو آپ کو پتہ چل جاتا، کتابیں ہی کھول لیتے، تفسیریں کھول لیتے. بھائی یہ لنسفعن اور لیس جنن ولا یکونم من الصاغرین، یہ جو اس میں ڈسپلے کروایا آپ نے، اس کو آپ ذرا تفسیریں کھول کے دیکھ لیں، وہاں کس نے لکھا ہوا کہ یہ املا کی غلطی ہے. پھر آپ نے ڈسپلے کروا دیا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا. بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ اپنا رحم کرے، میں ان کی جماعت کا ممبر نہیں ہوں. اس تفسیر میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ 100% غلطی ہے؟ وہاں بات یہ کہی ہے کہ املا میں اس طرح کے قواعد، اور یہ احتیاط کریں طلباء، اس کو کچھ اور نہ سمجھیں. وہاں غلطی کا لفظ نہیں ہے، لفظ غلطی دکھائیں مفتی صاحب، وہ وہاں نہیں ہے. تو دوسروں کو آپ نے اس طرح مزید جسے کہتے ہیں نا وہ اٹھایا اور ان کو پش ڈاؤن کیا کہ بھئی اپنوں کی غلطیاں دیکھو. اچھا فرض کریں مان لیا مفتی صاحب سے غلطی ہوئی، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں ادھر، 2 wrongs do not make 1 right. 2 غلطیوں سے ایک اصلاح نہیں ہو جاتی، 2 غلطیاں ہی رہتی ہیں. ایک غلطی، 2 غلطی، تو غلطی جمع غلطی سے آپ کریکشن کہاں سے نکالیں گے؟ یہ مائنس انٹو مائنس ملٹیپلیکیشن نہیں ہو رہی کہ وہ ریزلٹ پازیٹیو نکلے گا. دس از ناٹ میتھ مفتی صاحب. تو اینی وے، تو اچھا اب گستاخی کا پہلو جو ہے نا کچھ چیزوں میں نکلتا ہے. وہ پہلو کہاں نکلا جہاں آپ نے ایسے اشارے کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جیسے پلے ہی کچھ نہیں تھا، کہ صحابہ جو مرضی لکھے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے بہت خطرناک باتیں کی ہیں، آپ نے قرآن کو مشکوک کر دیا. یہ ہیں وہ کفریہ غلطیاں، اور انسان ہے ہو جاتا ہے. اگر آپ ارادتاً قرآن کو پٹ ڈاؤن کرتے، وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں آپ وہاں کیوں گئے. بھئی ہزاروں میل کا سفر کیا، قرآن کو مشکوک بنانے تھوڑی گئے تھے. اس لیے
اگر ہم آپ کے عمل پچھلے اگلے سارے مائنس کر دیں اور صرف تب دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ گستاخی ہے، بلاسفیمی ہے، ورنہ در حقیقت یہ بلاسفیمی نہیں ہے، یہ آپ سے لغزش انسانی ہوئی ہے، بالکل بہت بڑی خطائیں ہیں اور اس پہ آپ توبہ کریں، اللہ سے پرائیویٹلی استغفار کریں۔ تو یہ ہے میرا مدعا ان 5 مسائل پر۔ اور پروفیسر والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ موازنہ کریں، اصل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل لائف ایگزامپلس دینا چاہتے ہیں، مگر آپ یہ بھول گئے کہ آپ ایک دنیاوی بندے کی دنیاوی اچیومنٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگین آپ کا مقصد کچھ اور تھا، بات کا پرسیپشن کچھ اور نکل آیا۔ تو یہاں بھی ارادتاً گستاخی نہیں ہوئی، غیر ارادتاً ان انٹینشنلی مسٹیک ہو گئی آپ سے، گستاخانہ حرکت لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کی 2 جگہ تنقیص ہوئی ہے، کاتبین کے معاملے میں بھی اور ادھر بھی۔ وہ امی کو سمجھاتے سمجھاتے آپ بہت آگے نکل گئے کہ بلاؤ بلاؤ جی، وہ اس طرح ایسے قرآن لکھا جاتا تھا؟ توبہ توبہ توبہ۔ یہ قرآن، وہ میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی ادھر اس سینے پر، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یہ صدور کے اندر اللہ تعالیٰ نے قلب محمد پہ قرآن کو محفوظ کیا ہوا تھا، وہ محتاج تھے اس طرح سے کہ کاتبوں کو بلاؤ ورنہ نعوذ باللہ ضائع ہو جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور کسی کاتب نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کوشش بھی جب کی تو اس کا انجام کیا ہوا امت جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں اس پہ مزید کیا، اتنی پھیل گئی یہ بات، اس کو میں مزید نہیں کر سکتا، اس کو کھینچ سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔